إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ اور میرے سامنے میں بیٹھے ہوئے 5 افراد، آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر واہی اور تباہی مچا رکھی ہے، اور تقریباً اس دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں وہ تمام ملک اکثر و بیشتر لاک ڈاؤن کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ تمام کے تمام کاروبار بھی بند ہیں، تمام کی تمام فیکٹریاں بھی بند ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں اور محصور ہیں، ایک طرح سے قید ہیں، تو یہ ہمارے فرصت کے اوقات ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ ایک طرح سے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس فرصت کے اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خطاب کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم خالی ہو جاؤ تو محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی عبادت میں دل لگاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم فرصت کے اوقات میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ جہاں ہم ہمیشہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اپنے تجارت کو لے کر مصروف رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کر کے مصروف رہتے تھے، یہ جو خالی اوقات ہیں ہم ان خالی اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔
اور یہ نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز الصحت، تندرستی ہے۔ انسان جب تندرست رہتا، ہٹا کٹا رہتا، طاقت اور توانائی رہتی، تو کسی کو بھی اپنے سامنے میں نہیں لاتا، نہ اللہ کے فرمان کو لاتا ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو لاتا ہے، کسی کو نہیں، بس طاقت کے نشے میں چور رہتا ہے، اور جیسے ہی بیمار پڑ جاتا ہے تو پچھتاتا ہے، ارے ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب میں طاقتور تھا تب کرنا چاہیے تھا۔ والفراغ، اور فرصت کا اوقات دیکھیے، یعنی کہ جب انسان خالی ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہم اور آپ آج کل خالی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان خالی اوقات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ موبائل کا گیم کھیلنے میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی لوڈو کھیلنے میں ٹائم پاس کرتا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیلنے میں گھر کے اندر بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر لوگ مشغول نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان فرصت کے اوقات میں لوگ نماز پڑھے۔ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے مؤذن صاحب اذان میں کہتے ہیں صلو فی بیوتکم، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، الا ماشاءاللہ ہوں گے۔ لوگ غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہے، لوگ ان فرصت کے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ مسجد یہ تو جانا نہیں ہے، نماز اور عبادات تو ہے ہی نہیں مسجدوں کے اندر، گھر میں ہیں، پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، اسی میں لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ دے رہے۔ میرے دوستو آپ ایسا نہ کریں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، العقوبات لابن ابی الدنیا کے اندر یہ بات منقول ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکمل ہلاکت و بربادی، مکمل ہلاکت و بربادی یہ ہے کہ تم آزمائش اور مصیبت اور پریشانی اور عذاب کے دنوں میں گناہ کرو۔ اللہ کی پناہ دیکھ لیجیے، یہ مکمل ہلاکت کی علامت ہے۔ مکمل ہلاکت و بربادی کی علامت یہ ہے کہ انسان آزمائش، عذاب اور پریشانی کے دنوں میں گناہوں کو انجام دے۔ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ آزمائش کے دن ہے، پریشانی کے دن ہے، لیکن لوگ کیا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ارے نماز چھوڑنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لوگ جو ہے اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ وقتوں کو برباد نہ کریں، قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسری روایت جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جب ہم اس لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں تو وقت کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، پیسے کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس بندی کی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار رہنے کے لیے تاکید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرامک، کہ بڑھاپا سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ آج لوگ جوانی کے اندر ہے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، بس کرنے ہی میں رہتے، آرزو لگانے میں رہتے۔ آپ کسی کو بھیا نیکی کر لو، نماز پڑھ لو، ارے کریں گے نا، اس میں کیا، جب عمر باقی ہے، جب بوڑھاپا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے پاس طاقت رہتی نہیں ہے۔
ہاتھ پاؤں بھی سیدھا کام نہیں کرتے، جھکنے بھی سیدھا نہیں آتا، جب کیا نماز پڑھیں گے؟ لہٰذا وقت کا انتظار نہ کرے، اسی جوانی میں بڑھاپا سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر لے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری چیز وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ دیکھ رہے ہیں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان ڈرا ہوا ہے، سب کو یہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ کب بیمار ہو جائے، اور یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ انسان کا بچنا سمجھ لیجئے کہ ناممکن ہے۔ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، آج کل تو لوگ بیمار ہوتے ہی ہیں، بیمار ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے ہم تندرستی کے ایام کو ہم غنیمت جانیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مشغول ہونے سے پہلے اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو۔ دیکھ رہے ہیں آج ہم اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، کل اگر آپ کسی کو، جب سے لاک ڈاؤن ہوا اس سے پہلے اگر آپ کسی کو نماز کے لیے بلائیں تو کہتا کہ نہیں میرے پاس تجارت ہے، میرے پاس دکان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہانے کرتا تھا۔ اور آج اگر آپ بولیں کہ بھائی فرصت کے اوقات ہے نماز پڑھ لو، کہاں سستی آ رہی ہے، کہاں پڑھیں گے، مسجدیں بھی بند ہیں، اکیلے پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ یہ ہیلے اور بہانے چھوڑ دو میرے دوستو، ان فرصت کے اوقات میں اللہ کو راضی کرو۔ یہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان اوقات کو غنیمت جانو۔ فرصت کا اوقات، یہ ہمارے جو لاک ڈاؤن ہے، اور یہ تو 14 اپریل تک ہی ہے نا، کہا نہیں جا سکتا ہے کہ ہماری حکومت کب بڑھا دے اور کب بند کر دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کھل بھی جائے تو ہو سکتا ہے بھیڑ بھاڑ پر پابندی رہے گی، بازاروں کے اندر جانے سے، جہاں بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیے جانے کا ان کا ارادہ اور مشورہ ہے۔ لہٰذا کیا ہے سامعین کرام، ہم اور آپ ان اوقات کو غنیمت جانیں۔ یہ جو فرصت کے اوقات ہے، یہ جو ہمارے جو لاک ڈاؤن کے اوقات ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت سے کم نہیں ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا۔ صرف کھانے اور پینے میں، سونے میں، ہنسی مذاق میں ان وقتوں کو برباد نہ کریں۔ بس لوگ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر کے بیزار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ نکلنے کی عادت ہے۔ لیکن ہم ان اوقات میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، پتہ نہیں کون انسان کب مر جائے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، یہ کون جانتا ہے۔ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت کتنی کثرت سے ہو رہی ہے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ کثرت سے موت ہونا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ لہٰذا ہم اور آپ کیا ہے، ان اوقات میں اپنی زندگی کے اندر کچھ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج اللہ رب العالمین نے دیا، آج پیسے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے ہر انسان کو۔ جب کاروبار بند ہو گئے 15-20 دن سے، مہینہ سے جب نکلنا بند ہے، تو لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، لوگ ایک ایک پیسہ گن گن کے خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن بند چلے گا۔ ارے یہ تعلیم تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بہت پہلے دے دی تھی کہ ہم غریبی اور فقیری سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانیں۔ لیکن انسان کیا ہے، جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے خوب اتراتا ہے، سینہ پھلاتا ہے، خوب بدمعاش بن جاتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ جب پیسہ نہیں آتا ہے تو انسان کیا ہے، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں جو لوگ مالدار ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جہاں تک طاقت ہے
اپنے آس پاس اپنے پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں اس لاک ڈاؤن کے اندر، اس لیے کہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، غریبوں کی مدد کریں۔ یہ تو پیسہ کیا، ہاتھوں کا میل ہے، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان دنوں کے اندر اگر اس خوشحالی میں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب بیچارے پریشان حال ہیں، ہمارے رشتہ دار پریشان حال ہوں گے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو آنے والے دنوں کے اندر اگر سختیاں بھی آئیں گی تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میرے دوستوں، سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ فائدہ کے دن ہے، یہ جو فرصت کے اوقات ہے ہمارے لیے فائدہ کے دن ہے۔ آئیے میں مختصر طور پر میں آپ کو ایک عبادت کے اوقات کو بتلا دیتا ہوں تاکہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب کے لیے یہاں جتنے سارے لوگ ہیں وہ بھی عمل کریں گے، 5 آدمی، اور وہ سن کر کے دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اور میں اس ویڈیو کے اندر تمام لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس فرصت کے اوقات میں آپ ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قید ہیں، بیزار نہ ہو، اللہ کو راضی کر لیں۔ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس مصیبت کو بھگانے کے لیے پریشان ہیں۔ ہر انسان اوپر نظر اٹھا رہا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ اب تو اس مصیبت سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دعائیں کے ایسے اوقات بتانے والا ہوں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس وقت میں دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اذان جیسے ہی ہو اس وقت دعا کر لینا، اذان جیسے ہی ہو اس وقت دعا کر لینا۔ اور بارش اگر ہو جائے، پرسوں ہمارے علاقے میں آدونی شہر میں بارش ہوئی تھی، بارش ہونے کے دوران بھی دعا کرنا، یہ 2 باتیں ہیں ایک ہی حدیث کے اندر، اور یہ صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، سنتان لا تردان، 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت میں اور ایک بارش کے وقت میں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے دوران، اذان ہو گئی ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہونے کے بعد 10-15 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے ہم اور آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، دعائیں کریں نماز پڑھنے سے پہلے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ جس کو بچا لے وہی انسان کامیاب ہے۔ تو اذان اور اقامت کے بیچ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، لوگ پریشان ہیں، جمعہ نہیں ہو رہی ہے، جمعہ نہیں ہو رہی ہے۔ ارے جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے نا وقتی طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی فضیلت بھی ختم ہو گئی ہے۔ جمعہ کی دن کی جو فضیلت ہے وہ باقی ہے۔ اس دن بھی ایک ایسا لمحہ ہے کہ اللہ اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں وہ 2 وقت ہے، ایک ہے جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، تو سمجھ لیجئے کہ آج کل یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ابو داؤد کی صحیح روایت ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے وہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے اذان تک ہے۔ ہم اور آپ آج جمعہ کے دن عصر کے بعد، اب پتہ نہیں اگلا جمعہ بھی ہو یا نہ ہو، جب تک ہے ہم اور آپ ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کریں، مصیبت سے اللہ رب العالمین بچائے گا، گناہوں سے بچے۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ ہے رات کے وقت میں دعا کرنا۔ کون سے رات میں؟ آخری وقت میں۔ رات کے بارے میں 3 حدیثیں میں بتلا رہا ہوں، دیکھیے یہ سب لوگ اچھی طرح سے جان لیں۔ کیا ہے کہ رات کے وقت میں، آخری رات میں، یعنی کہ 3 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں۔ اللہ خود کہتا ہے، اس وقت ہم دعا کریں اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، اس کرونا عذاب سے بچا لے۔ اچھا اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ پوری رات کے اندر مغرب کی اذان سے لے کر کے فجر کی اذان تک اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں کوئی ایک حصہ ایسا ہے جس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ انسان اس وقت کرے تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
تو ہم پوری رات میں جب کبھی چاہے دعا کریں، اپنے الفاظ میں دعا کریں، اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، کرونا عذاب سے میرے اور میرے گھر والوں کی بچا۔ اس کے بعد رات کے بارے میں تیسری حدیث کیا ہے؟ بہت آسان نسخہ ہے، دیکھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ انسان رات میں سویا، اب رات میں سویا پیشاب کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، خواب ڈر کر کے خواب دیکھا آنکھ کھل گئی، تو کیا کرنا؟ ایک چھوٹی سی دعا پڑھنا، اور وہ دعا پڑھنے کے بعد دعا کرنا۔ بخاری کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جیسے انسان کی آنکھ کھلی، اور اس حدیث کے آخری میں یہ بھی ہے اگر وضو کر کے نماز پڑھا تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، بس یہ الفاظ پڑھے دعا کرے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کھلنے کے بعد اگر انسان یہ کہے جو میں نے پڑھا، اور اس کے بعد کہے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے، ہم اور آپ محروم ہیں۔ آج کل لوگ جو ہے اس مصیبت کو بھگانے کے لیے گناہوں کا سہارا لے رہے ہیں، بدعات اور خرافات کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان اوقات سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان اوقات میں دعا کریں۔ ہم راتوں میں اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو ان الفاظ کو پڑھیں اور جو چاہے دعا کرے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بہت بہترین دعا ہے، اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ جو بھی انسان اس دعا ان الفاظ کو پڑھ کر کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو ہم اور آپ کیا کریں؟ رات میں آنکھ کھل گئی، آپ یہ الفاظ لکھ لیں، سن کر کے لکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو ترتیب ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنا ہے کہ اللہ تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس آفت اور مصیبت سے بچا لے، اللہ ضرور بچائے گا۔ اس کے بعد دعا کے قبول ہونے کے جو اوقات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر زمزم ہے تو زمزم کا پانی ایک گھونٹ بھی اگر ہے تو اس کے پینے سے پہلے نیت کر لیں کہ اللہ تو مجھے اس وبا سے بچا لے، اللہ بچا لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد کا ہے۔ ہمارا آپ کیا ہے؟ تحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور اللہم انی ظلمت نفسی وہ پڑھتے، بس سلام پھیر دیتے۔ اس وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ جتنی چاہے اتنی دعا ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ پڑھیں۔ اور فرض نماز جب پڑھ لیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ ہم بیٹھے رہتے اس جگہ پر بیٹھ کے دعا کریں، اس وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے؟ اپنے گھروں کے اندر ہے، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد وہاں تو صرف ہمارے اہل و عیال ہیں، انفرادی دعا کریں، اجتماعی دعا نہیں۔ آج کل لوگ اجتماعی دعا بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ بدعت کو انجام دینے، اور ایسے وقت میں یہ عذاب ہم سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ مرغا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اگر مرغا جانور کو کی آواز کو بانگ کو سنے تب بھی ہم دعا کریں۔ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغا جو بانگ دیتا ہے یہ فرشتے کو دیکھ کر کے دیتا ہے، جیسے ہی تم آواز سنو اللہ کا فوراً فضل تلاش کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن ہم اتنی بڑی فضیلت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم مرغے کی آواز کو سنیں تو اللہ کا فضل تلاش کریں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اگر یہ نہیں آ رہا کسی کو تو اپنی زبان ہی میں کہہ دیں۔ اسی طرح سے قبولیت کے اوقات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جب نفل نماز پڑھیں تو سجدے میں دعا کریں۔ نفل نماز فرض کے علاوہ جو 12 سنتیں ہیں جب ہم وہ پڑھیں تو اس وقت ہم دعا کا اہتمام کریں، جتنی دعا کثرت سے دعا کریں اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے اور پھر جو ہے دعا کرتے، وہ غلط طریقہ ہے، ویسا نہیں ہے، قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے کہ
نماز پڑھتے ہوئے نفل نماز کے دوران سجدے میں دعا کریں۔ اس وقت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستہدوا فی الدعاء، تم دعا میں اس وقت بہت کوشش کرو، اس لیے کہ اس وقت قبول کی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سامعین کرام رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ پورا کا پورا دعاؤں کا قبول ہونے کا ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کریں، افطاری کے وقت میں دعا کریں۔ یہ جو دعا کے قبول ہونے کے اوقات تھے جو میں نے آپ کو مختصر طور پر بتلا دیا میرے دوستو، اور یہ سارے کے سارے صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو مختصر طور پر بتلایا ہے۔ تو سامعین کرام اور خواتین اسلام، ہم اور آپ ان فرصت کے اوقات کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے اوقات کو کہاں ضائع کر دیا، کہاں برباد کر دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہم ان فرصت کے اوقات میں اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں، بدعت و خرافات کے قریب نہ جائیں، گناہوں قریب نہ جائیں، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔